اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ناظرین، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے انسان کو مختلف صورتوں اور شکلوں میں پیدا فرمایا اور ان کی تخلیق مختلف حالتوں کے ذریعے فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ الحجرات میں ارشاد ربانی ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ لوگوں میں سے ایک شخص ایسے بھی ہیں جنہیں خالق کائنات نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ان کی صرف ماں ہے، باپ نہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح ایک شخصیت ایسی بھی ہیں جنہیں بغیر ماں کے صرف ایک مرد سے پیدا کیا گیا، اور یہ تھیں سیدہ حوا علیہ السلام، جو کہ تمام بنی نوع انسان کی ماں ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر نگہبان ہے۔ پھر ایک ایسی شخصیت بھی ہے جنہیں مرد اور عورت دونوں کے بغیر پیدا فرمایا، یعنی ان کا باپ ہے اور نہ ہی ماں، اور وہ ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، جنہیں مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ پاک سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سورۃ الاعراف میں ارشاد ربانی ہے، اور اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، پس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ کہ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرم گاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا، تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں سے ہوں۔ پس اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا۔ پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور دونوں جنت کے پتوں سے لے لے کر اپنے آپ پر چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تم دونوں سے نہیں کہا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا، اتر جاؤ، تمہارا باز کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ایک ٹھکانہ اور کچھ زندگی کا سامان ہے۔ فرمایا، تم اسی میں سے زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ ناظرین، سیدنا حوا علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے پیدا کی گئی تھیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال کرنا، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی میں بھی سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو انجام کار اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے یوں ہی نہیں چھوڑے گا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو اور عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ سیدہ حوا علیہ السلام کی پیدائش جناب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پچھلی جانب سے ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے، سیدہ حوا علیہ السلام کو دیکھا
اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے پیار محبت کی باتیں کی تو آپ علیہ السلام کی ان سے انسیت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ حوا علیہ السلام کا یہ نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ آپ تمام بنی نوع انسان کی ماں ہیں، اور یہ نام اس لیے بھی پڑا کہ آپ ایک زندہ وجود سے پیدا ہوئی تھیں۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ سیدہ حوا علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں داخل ہوئیں، جہاں اللہ عز و جل نے جب تک چاہا ان دونوں کو جنت سے فائدہ پہنچایا۔ دونوں کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں جہاں سے چاہیں اور جتنا چاہیں با فراغت کھائیں پئیں، اس معاملے میں وہاں ان کے لیے کوئی تنگی نہ تھی۔ اور پھر رب ذوالجلال نے ان دونوں کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے ممانعت سے آزمائش میں ڈال دیا۔ دونوں کو شیطان کے بارے میں بھی خبردار کیا تھا کہ وہ اس کے شر سے بچ کر رہیں، اور اگر دونوں نے شیطان کی بات کو مان لیا تو انہیں جنت سے باہر نکال دیا جائے گا اور وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے بن جائیں گے۔ ناظرین، اس تنبیہ کے باوجود شیطان ان دونوں کو آزمائش میں ڈالنے اور اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ اس نے دونوں کو غلطیوں اور لغزشوں میں لا پھینکا۔ بالآخر اس نے دونوں کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم کروا کر ہی چھوڑ دیا۔ ناظرین، جب سیدنا آدم اور اماں حوا علیہ السلام جنت سے اتر کر زمین پر آئے تو ابتدا میں ان کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر رہنے کے لیے جگہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور جتنی عمر ان کے مقدر میں اللہ عز و جل نے لکھ دی تھی اتنی عمر یہاں گزارنے کا حکم، اور یہ بتلا دیا کہ آخرت میں یہ تمہاری عمر منقطع ہو جائے گی۔ دونوں کے زمین پر اتر آنے کے بعد ان کی دنیاوی زندگی کا وہ سفر شروع ہو گیا جس کے ذریعے آدم علیہ السلام کے لیے سیدہ حوا کو سکون اور راحت کا سامان بنایا گیا، اور پھر بنی نوع انسان کی پہلی ماں کے حاملہ ہو کر بچوں کے ساتھ زمین میں انسانوں کی آبادی پھیلنے لگی۔ اللہ عز و جل نے حوا علیہ السلام کے ثقل حمل کے وقت آدم و حوا دونوں کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعا کے ذریعے متوجہ ہونے کو بھی سورۃ الاعراف میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر جب وہ بھاری ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ بے شک اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کے تمام دنوں میں سے بہترین دن جمعے کا ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن میں انہیں جنت سے باہر نکال دیا گیا، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔